ہماری زندگیوں میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، یاد رکھیے، اپنے آپ کو تسلی دیا کیجئے اور کہا کیجئے یہ زندگی دار الامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ امام احمد بن حنبل جو تھے نا، وہ بہت مشقت کرتے تھے عبادات میں بھی اور دین کے کام میں بھی، یعنی صبح شام رات ان کا یہی کام تھا۔ ان کے بیٹے نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ اتنا کیوں کام کرتے ہیں، اتنا زیادہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کام کرنے کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے، یعنی ہم اس دنیا میں آرام کرنے تو نہیں آئے نا۔ تو اپنے آپ کو ریئلائز کرانا ہے ہم نے کہ اس دنیا میں ہم آرام کرنے نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل گھر، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اس کے لیے اس دنیا میں جو بھی معاملات ہمیں پیش آتے ہیں، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس میں بہترین اجر کمائیں، ٹھیک ہے؟ کہیں ہم صبر کریں، کہیں ہم شکر کرنے والے ہوں، ٹھیک، کہیں ہم سیکھنے والے ہوں اور کہیں ہم سکھانے والے ہوں۔ اور کل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ میں سے بھی سیکھا تھا، اور وہ تھا کہ ہر حال میں مسکرانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے، لیکن زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں اس پر پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سکھا دیں، ہمیں بتا دیں کہ یہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے۔ یوسف علیہ السلام پہلے تو وزیر تھے، ٹھیک، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان کو بادشاہت مل گئی تھی۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے محسنین۔ تو جتنا ہم احسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اچھے بھلے طریقے سے لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو زندگی میں نہ تو مایوس ہونے کی کوئی وجہ ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو اخلاقیات میں نیچے گرانے کی وجہ ہے۔ چاہے آپ زندگی میں کسی بھی صورتحال میں ہو، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو تکلیف آ رہی، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی حفاظت یہی مومن کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئیں اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ جب بھی کسی چیز کے بارے میں آپ خوف محسوس کریں نا، تو جب آپ کو لگے کہ ہمیں حفاظتی انتظامات کرنے ہیں، تو جو بھی آپ انتظام کریں سو کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اور پھر جب آپ کسی مسافر کو خیر آباد کہنا ہو تو اس کو بھی اللہ کے سپورٹ کریں۔ مجاہد کسی شخص کے ساتھ سفر کے لیے جا رہے تھے تو عبداللہ بن عمر نے ان کو الوداع کہتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب وہ چیز جو ہے وہ کوئی مسافر ہو، آپ کسی کو بھیج رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا مائیں بچوں کو بھیجتی ہیں جب یا آفس ہسبینڈ کو بھیجتی ہیں یا اسکول کالج، یا ایک دل کو ایک دھڑکا سا لگا ہوتا ہے، تو مطمئن رہیے، ان کو اللہ کے سپرد کیجئے۔ اور جو دعا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کرتے تھے مسافروں کو، عبداللہ بن عمر جو ہیں انہوں نے وہ سکھائی انہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ استودع اللہ، ٹھیک ہے، دینا کا و امانتی کا و خواتیم عملی کا۔ استودع، میں سپورٹ کرتا ہوں اللہ کو، یا اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، دینا کا، تیرا دین، و امانتی کا، اور تیری امانت، و خواتیم عملی کا، اور تیرے عمل کے خاتمے کو۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں جس کے سپورٹ کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ تو
یہ کلمہ ویسے اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یاد بھی ہو جائے گا آپ کو، میں دہرا دیتی ہوں، بہت بہت آسان سا ہے. استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. ٹھیک ہے. سو کسی بھی چیز کو جس پر آپ اللہ کا نام لے لیتے ہیں، اللہ کی سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود کرتے ہیں. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سامان لے کر آئیں گے، کھانے کا سامان لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ بھر ہمیں مزید بھی ملے گا. یعنی ظاہر ہے بھائی جائے گا تو اس کے حصے کا بھی غلہ جو ہے ہم ایک اونٹ بھر لے کر آئیں گے. اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. تو ان کے والد نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جبکہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کر لو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے. اللہ یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے وعدے دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا. حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. یعنی بھروسے کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے. یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنے تئیں ایک حفاظتی انتظام کیا تھا کہ ایک ہی دروازے سے نہیں جانا، کیونکہ والڈ سٹی ہوتے ہیں، اور یہ جیسے خود بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ نحن عصبۃ، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ایک بڑی جماعت ہے. تو 10 لڑکے 11 بلکہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی اچکے ہیں، یا یہ کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے، یا ان کو نظر نہ لگ جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے ایک باپ ہونے کے ناطے ایک حفاظتی تدبیر کی تھی. لیکن اس تدبیر کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میری یہ تدبیر جو ہے یہ اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتی، مگر یہ کہ ظاہر ہے توکل جو ہے وہ ہے کیا، عقل و توکل. پہلے جو ہے اللہ نے جو اسباب دیے ہیں اس کو آپ استعمال کریں اور اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. تو جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ اللہ کی مشیت سے تم کو میں نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا اور کسی کا بھی نہیں چلتا، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. تو ہوا بھی یہی کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں، کیوں کام نہیں آ سکی؟ کیونکہ بنیامین کو وہاں پر روک لیا گیا تھا. یہ اللہ کی پلاننگ تھی. ہاں، بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو نہیں جانتے. اکثریت کے معاملے میں ہمیشہ یاد ہے کہ اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر جو چیز ایک چھوٹی سی سیکھ لیتے ہیں وہ یہ کہ نظر بد کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب کسی کی کوئی چیز پسند آئے، وہ خود انسان خود بھی ہو سکتا ہے اس کو اپنی، مثلاً آپ شیشہ دیکھیں آئینہ اور آپ اپنی تعریف کریں. ٹھیک ہے. آپ کو تعجب ہو رہا ہے، اپنے پر عجب ہو رہا ہے، تعجب نہیں عجب ہو رہا ہے، پسند آ رہی ہے ایک چیز. اسی طرح کسی کی اور کی چیز ہے، یا اپنے بچے ہیں، یا کسی بچے کی کامیابی ہے، واٹ ایور، جس پر خوش ہوتے ہیں، آپ کو پسند آتی ہے، اس پر جب ہم اللہ کا نام نہیں لیتے اس چیز کے اوپر تو پھر شیطان اس کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے نظر بد کا لگ جانا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نظر لگ جانے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. پھر اسی طرح فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی اس کی سمجھ ماری جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور وہاں سے گر جاتا ہے. پھر فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. سو نظر بد جو ہے، ایک اور روایت ہے کہ اللہ کی قضا اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت میں ہلاکت کا باعث ہوگی.
اب نظر بد سے بچنا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے صبح شام کے اذکار میں جو دعا سکھائی گئی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، عین لامۃ. اوکے، یہ آپ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین کو اس طرح سے اسی دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اعیذہما، ٹھیک ہے، اعیذہما، تو آپ کہہ سکتے ہیں اعیذ ذریتی. یعنی اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، خود نہیں پڑھ سکتے یا لاپرواہ ہیں، تو پھر آپ صبح شام یہ دعا جو ہے ان کے لیے بھی پڑھیں، اپنے لیے بھی پڑھیں، ان کے لیے بھی پڑھیں. اسی طرح صبح شام کے اذکار، نمازوں کے بعد اذکار، صبح شام کے اذکار اور دیگر نمازوں کے بعد آیت الکرسی اور بالخصوص معوذتین، ٹھیک ہے، ان کا اہتمام جو ہے یہ بھی نظر بد سے حفاظت کرتا ہے. اب اگر کسی کو نظر لگ ہی گئی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے، آپ کو پتا ہے، اگر خود آپ کو پتا ہے کہ میری نظر لگ گئی ہے یا کسی کی لگی ہے، تو اس کے وضو کے پانی سے اس کو غسل دیں جو جس کو نظر لگ گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا تھا. اس کے علاوہ اگر نہیں پتا کہ کس کی نظر لگی ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ آپ شادی میں جاتے ہیں اور بچیاں ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہدایت دیں کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کر لیا کریں. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے، کو گیدرنگ نہیں تھی، خواتین ہی تھی صرف، تو کوئی حرج نہیں، آپ تیار بھی ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہاں پر کسی نہ کسی کی نظر لگ جاتی ہے. اچھا خاصا بچہ شادی پہ گیا ہے، واپس آیا ہے، بچیاں ہیں یا بچہ ہے واپس آیا، اب اس کو الٹیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، اس کے سر میں درد شروع ہو گیا ہے، تو یہ اس کو نظر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا تو فوڈ پوائزننگ ہوگی یا پھر یہ کہ نظر لگی، دونوں چیزوں کو ذرا دیکھ لیجیے کریں. تو اب کیا کریں؟ پتا تو ہے نہیں، کوئی 100 150 خواتین تھی وہاں پہ، آپ کو کیا پتا کہ کس کی نظر لگی ہے؟ تو اب آپ کے اپنے ہی گھر میں جو جس کے بارے میں آپ کو گمان ہے کہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تو اس کے وضو کا پانی لے کے غسل کرا لیں. 1 2 3، مطلب 3 5، 1 3 5 طاق عدد میں آپ اس کو رپیٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح نیم کے پتے لے کے جو سبز ہوتے ہیں مل جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو خشک بھی مل جائے تو 7 پتے اس کے لے کر اس کو گھس لیں، اس کے اوپر رقیہ شریعہ پڑھ لیجئے، اور یہی جو آیات ہوتی ہیں دعائیں نظر بد کی، یہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے اس کو پانی میں مکس کر کے تو اس کو بچے کو یا جو بھی بڑا ہے اس کو غسل دے دیں. ٹھیک ہے، یہ علماء کرام نے طریقے بتائے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جو ایک روایت ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ ان کے غسل کا پانی یا وضو کا پانی لے کے جس کی نظر لگی ہو، جو بیمار ہو گیا ہے، جس کو نظر لگی ہے، اس کو غسل دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ.